السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو آج قرآن ورڈ ٹو ورڈ کلاس ہے جس میں ہم قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھاتے ہیں اور اس کی بہت ہی مختصر سی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو انٹینشن ہوتا ہے زیادہ وہ یہ کہ آپ کو لفظ با لفظ حرف با حرف قرآن کو سمجھایا جائے، یعنی ورڈ ٹو ورڈ میننگ جسے آپ کہتے ہیں وہ سکھایا جائے تاکہ قرآن جو ہے آپ کو لفظ با لفظ سمجھ میں آئے۔ تو سورہ قدر کا آج نمبر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے؟ تو انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، انا بے شک ہم نے، انزلناہ، انزلنا میں بھی دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں، انزلنا، ٹھیک ہے، اور پلس ہو، ہاپش ہو۔ تو انزلنا یہ جو کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان ہو رہا ہے کہ بے شک ہم بے شک ہم، اور انزلنا مطلب ہم نے نازل کیا۔ انزلنا یہ کون سا فعل ہے؟ انزل، انزلا، انزلو، انزلت۔ ابھی ہم نے آپ کو گرامر میں بتایا، اس کے جسٹ پہلے جو گرامر گزری اس میں ہم نے آپ کو ثلاثی مزید کے جو باب بتائے ہیں اس میں سے یہ آتا ہے۔ انزلا نازل کیا، نازل کیا، باب افعال سے آتا ہے، یعنی افعل یفعل سے آتا ہے یہ۔ تو انزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، ہو مطلب اس کو مطلب کس کو؟ یہ قرآن کے لیے یہ ضمیر آئی ہے، یہ پروناؤن ہے، کس کے لیے آیا ہوا ہے؟ یہ قرآن کے لیے یہ ضمیر آئی ہے۔ تو ہو گیا ہم نے نازل کیا اس کو۔ پھر اس کے بعد آگے ہے کہ فی مطلب میں، یہ تو سب کو معلوم ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات، لیلتی مطلب کیا ہے؟ عربی میں لیلہ بولتے ہیں، لیلہ مطلب ہوتا ہے رات، قدر مطلب قدر، قدر کی رات میں۔ تو کیا ہو گیا اب اس کا مفہوم؟ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں لیلۃ القدر یہاں پر ذکر ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ رمضان میں آنے والی ایک رات ہے، شب قدر جسے آپ لوگ کہتے ہیں اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں شب قدر۔ شب جو ہے یہ اردو لفظ ہے اور لیلہ جو ہے یہ عربی لفظ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور قرآن کی یہ آیت اسی سلسلے میں آئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر میں نازل کیا سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں نازل کیا سے مراد یہ نہیں کہ پوری قرآن اکٹھا لیلۃ القدر میں نازل ہوگی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ سب سے پہلے کب نازل ہوئی ہے؟ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بننے والے تھے تو ان ایام میں، اس کے پہلے سے ہی آپ 2 مہینے کی کھجور لے کر کے غار حرا پر پہنچ جاتے تھے، وہیں کھاتے تھے، پیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ایام میں یہ سورہ نازل فرمانی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق جو نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو خود قرآن میں یہ بات کہی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن نازل ہونے والا مہینہ رمضان ہے، اور کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے، یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ لیلۃ القدر ہوتی کب ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سٹیک علم دیا گیا تھا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علم دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے وہ رات بھول گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے کہ لوگوں کو بتائیں گے، تب تک 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں لوگوں کے جھگڑے کے وجہ میں بھول گیا۔ لیکن لیلۃ القدر ہوتی کب ہے؟ آخری عشرے کی
طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی آخری عشرہ جو ہوتا ہے رمضان کا آخری 10 دن، اس میں سے طاق راتیں جو ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں صرف 27 کو ہوتی ہے وہ غلط ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں صرف 23 کو ہوتی ہے وہ بھی غلط ہے۔ صحیح جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حدیث باقاعدہ اس کے تحروا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، من العشر الاواخر من وتر، کہ آخری عشرے کی طاق رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو 5 رات کو ہمیں جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، وہ آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے بیان وغیرہ میں۔ تو یہاں کیا مطلب ہوگا؟ انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا۔ یہ ہم نے 2 بار کیوں آیا ہے؟ یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ 2 بار اگر کوئی لفظ آتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے، اور انا جو ہے یہ اس میں ضمیر بھی مل جاتی ہے اور تاکید بھی پیدا ہو جاتی ہے، بے شک کا معنی آتا ہے۔ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد ہم آیت نمبر 2 پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وا مطلب اور، ما مطلب کیا، اور کیا، ادراکا، ادراکا کا جیسے میں بتایا کہ 2 معنی کیا جاتا ہے عام طور پہ، اور کیا میں بتاؤں آپ کو، میں بتاؤں آپ کو، کا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ادرا میں جو ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ٹھیک ہے، وما ادراکا، اور ایسے بھی ترجمہ کرتے ہیں بعض لوگ کہ نہیں پتا آپ کو ما لیلۃ القدر کے، ما مطلب کیا، لیلۃ القدر مطلب قدر کی رات، کیا ہے لیلۃ القدر کی رات؟ تو ما کا مطلب نہیں اگر لیں گے تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اور نہیں آپ کو معلوم، آپ کو علم کیا ہے لیلۃ القدر۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وما ادراک، اور کیا میں آپ کو بتاؤں کیا ہے لیلۃ القدر۔ تو یہاں ما کا مطلب یہاں بھی کیا معنی ہوگا، یہاں بھی کیا معنی ہوگا، دونوں، تو دونوں ترجمہ ہیں، ایسے ترجمہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کے بعد ہے لیلۃ القدر، قدر کی رات، خیر من الف شہر، خیر مطلب بہتر ہے، خیر مطلب بہتر ہے، من الف شہر، من مطلب سے، الف مطلب 1000، شہر مطلب مہینہ۔ کیا مطلب ہو گیا؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی آیت کی بنا پر یہ بات کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے، 1000 مہینوں سے، یعنی کہ 1000 مہینے تک آپ سبحان اللہ کہتے رہیے، اس رات میں ایک بار سبحان اللہ کہیے وہ برابر ہے۔ 1000 مہینے تک آپ نماز پڑھتے رہیے، اس رات میں اتنی ہی ایک بار نماز پڑھ لیجیے، وہ اتنے کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں جو عبادت ہے، اس عبادت کا جو صلہ دیا ہے، جو بدلہ دیا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو لیلۃ القدر، قدر کی رات، خیر بہتر ہے، خیر مطلب بہتر ہے، اچھی ہے، من الف شہر 1000 مہینوں سے، الف مطلب 1000، شہر مطلب مہینہ، من مطلب سے، 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل ہے کا مطلب کیا ہوا؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اس کے بعد آگے کی آیت میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل اترتے ہیں، یہ بھی دیکھیں باب تفاعل سے ہے، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا ابھی گرامر میں ثلاثی مزید فیہ کا، کہ تنزل یا تنزل یہ والے باب سے آتا ہے۔ تنزل الملائکۃ، یہ تا جو ہے یہ آپ مت سمجھیے گا کہ جو ہے تو یہ ثلاثی جو ہم نے آپ کو بتایا ہے فعل مضارع وہ والا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ جو ہے باب تفاعل سے آیا ہے۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں فرشتے، یعنی اس رات کی بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی، روح کا مطلب جبریل، روح کا جو ہے بہت سارا معنی ہوتا ہے، روح کا مطلب ایک جسے ہمارے جسم میں روح ہوتی ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن میں جب فرشتوں کے ساتھ روح جبریل علیہ السلام مراد ہے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کا اور بھی بہت سارا نام تھا، جیسے روح الامین،
روح القدس، یہ سب قرآن میں آیا ہوا ہے نام، روح الامین بھی آیا ہے، روح القدس بھی آیا ہے. تو یہاں پر روح جو لفظ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. یعنی کہ اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو تمام فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، اور بالخصوص حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی بھیجتا ہے، اور وہ دنیا میں آ جاتے ہیں. اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ اتنی زیادہ کثرت ہو جاتی ہے فرشتوں کی، اتنی زیادہ کثرت ہو جاتی ہے کہ دنیا کے اندر زمین میں فرشتوں کو قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی ہے، اتنی برکت والی یہ رات ہے. فی ہا، اس میں، فی مطلب میں، ہا مطلب اس میں. ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ یہاں پر یہ ہا پروناؤن کس کے لیے ہے؟ لیلۃ القدر کے لیے. ٹھیک ہے، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اس میں، یعنی اس رات میں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بھی مطلب سے، اذن مطلب حکم، ربہم مطلب اپنے رب. ہم کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ ہم کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے تمام فرشتوں کے لیے. یعنی یہ لوگ اپنی مرضی سے نہیں اترتے ہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے. اب دیکھیں یہاں بی جو ہے حرف جر ہے، اذن جو ہے یہ مضاف ہے، بی کی وجہ سے یہ مضاف مجرور ہو گیا. رب جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور ہم جو ہے یہ پروناؤن ہے مضاف الیہ کی شکل میں. پروناؤن ہے اور کس کی شکل میں؟ مضاف الیہ کی شکل میں. تو یہ مجرور ہے، اسی لیے یہ ضمیر بھی مجرور ہو گئی. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے بلکہ اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. من کل امر، من مطلب سے، کل مطلب ہر، امر مطلب کام. تو یہاں من مطلب سے نہیں ہوگا بلکہ من مطلب ہوگا کے لیے. کیا اس کا مطلب ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کام کو انجام دینے کے لیے، یہ مفہوم ہوا اس کا. یہ لوگ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ جن کی موت ہے، ان کی موت یعنی پورا فیصلہ کرنے آتے ہیں سال بھر کس کی موت ہوگی اور کس کو کتنا اللہ تبارک و تعالی زندگی دے گا، کس کو کتنا رزق دے گا. اور جو بھی بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، حالانکہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کو نافذ کرنے کا کام آگے ہوتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، فیصلہ ہو گیا اوپر، حکومت نے فیصلہ کر دیا، لیکن اب حکومت کو لاگو جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو کاغذ بعد میں پہنچتا ہے. تو اس حیثیت سے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ تو سب سے پہلے وہ لوح محفوظ میں ہی سب کر دیا تھا، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر دیے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ مطلب اب اس کو نافذ کرنے کے لیے یہ لوگ اترتے ہیں. تو تنزل الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں فرشتے، والروح اور جبریل علیہ السلام، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، من کل امر تمام کاموں کے لیے. مطلب کیا ہے؟ تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے. سب فیصلہ لے کر کے آتے ہیں تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے. پھر اس کے بعد آخری جو آیت ہے وہ یہ، سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام مطلب سلامتی ہی سلامتی ہے. مطلب اس رات میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک بڑے کام کے لیے نازل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے خیر کا معاملہ کرتے ہیں، لوگ عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، ہر طرف اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایک بہترین ماحول رہتا ہے. لہٰذا یہ بتایا جا رہا ہے سلامتی والی رات ہے یہ. لیکن آج مسلمان لوگ کیا ہے، رات بھر یا تو سوئیں گے، اگر جاگ رہے ہیں تو باہر جا کر کے ہردنگ مچا رہے ہیں، چائے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی موٹر لے کر کے، بائک لے کر کے یہاں وہاں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. یہ سب کتنے افسوس کی بات ہے. تو سلامتی والی رات کو ان لوگوں نے بدامنی کی رات بنا دیا، لوگوں کے لیے زحمت بنا دیا، پریشانی والی رات بنا دیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے. ہیا وہ، مطلب کیا؟ یہ جو رات ہے، ہیا کس کے لیے آ رہا ہے؟ ہیا یہ پروناؤن ہے، سیپریٹ پروناؤن ہے، جیسے منفصل کہتے ہیں ضمیر منفصل. ہیا یہ کس کے لیے ہے؟ لیلۃ القدر کے لیے. ٹھیک ہے، لیلۃ القدر کے لیے یہ ہے. یعنی یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلام. جیسے میں نے بتایا آپ کو کبھی کبھی مبتدا بعد میں آتا ہے، تو یہاں دیکھیے ہیا بعد میں آیا. کیوں آیا ہے؟ کسی چیز میں تاکید پیچھے ہو جاتا ہے. کبھی مبتدا کا حق ہے کہ وہ آگے آئے لیکن وہ پیچھے آ گیا تو اس کا مطلب کوئی بات ہے، اور خبر کا حق ہے کہ وہ پیچھے آئے لیکن وہ پہلے آ گیا تو اس کا مطلب کوئی بات ہے.
تو سلام ہی، یہ تاکید ہے، سلامتی سلامتی ہے یہ رات، حتیٰ کب تک، یہاں تک کی کب تک ہے، مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر، مطلب ہوتا ہے طلوع ہو جائے، طلوع ہو جائے مطلب نکل جائے، فجر یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ تو فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں اذان ہوتی ہے سحری کے ٹائم، تو اس وقت جو ہے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک رہتا ہے، سورج نکلنے تک کی بات نہیں ہے۔ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو یہ رات ختم، بھلے اندھیرا رہتا ہے لیکن رات ختم۔ تو سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے، ہی یہ یعنی یہ رات سلامتی سلامتی، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر، فجر طلوع ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے۔ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ وہ مشرق میں ذرا سا سفیدی ہلکی سی لکیر ٹائپ کی آتی ہے، ایک دم فرسٹ ٹائم جو دکھائی دیتی ہے وہیں سے فجر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں سورہ قدر، اس پر بہت ہی غور کیجئے، ہم نے اس کا لفظ بلفظ معنی بھی بتا دیا اور مختصر سی تفسیر بھی کر دی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں یعنی لیلۃ القدر میں قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ کسی اور مہینے میں نازل ہوا، وہ لوگ غلط کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا ایسا بھی ہے عقیدہ یا ایسا بھی مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کے پیچھے آپ مت پڑیے۔ صحیح جو مسئلہ ہے، صحیح معاملہ ہے، وہ یہی ہے کہ رمضان ہی میں لیلۃ القدر ہے اور رمضان ہی میں قرآن نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔